رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو اشیاء خورنوش اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطح کا کاروباری وفد مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کے لیے آئندہ چند روز میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ بری فوج کے سربراہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مسلح افواج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے جاری فضائی حملوں میں 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر عمل درآمد اور اشیاء خورنوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ مہنگائی میں حالیہ کمی عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ افراط زر میں 39 سے 20% کمی ہوئی ہے اور اب مہنگائی 17% کی سطح پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سال میں قیمتوں میں کمی سے بہتر اقتصادی اشاریوں کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں کمی ان کی گزشتہ 16 ماہ کی حکومت کی محنت کا نتیجہ ہے اور نگران حکومت نے ان کی کوششوں کو جاری رکھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور عوام کی سطح پر رابطوں میں اضافے کے لیے آذربائیجان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آذربائیجان کے سفیر خضر فیرادوف سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے 2 طرفہ تعاون میں اضافے کے حوالے سے کہا کہ وہ ایک اعلیٰ سطح کا وزراء کا وفد باکو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ طارر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی عرب کا حالیہ دورہ کامیاب رہا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قانون و انصاف کے وزیر عاصم نذیر تارڑ کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے سعودی وزراء اور مختلف مالیاتی اداروں کے حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح کی 12 ملاقاتیں کی، جن میں پاکستان میں اقتصادی بحالی اور غیر ملکی سرمایہ کاری لانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم نے 1 ماہ میں سعودی ولی عہد سے 2 مرتبہ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں پر مشتمل اعلیٰ سطح کا سعودی وفد چند روز میں پاکستان کا دورہ کرے گا، جس میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے جامع لائحہ عمل پر بات چیت کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر قانون نے کہا کہ وفاقی ریونیو بورڈ میں اصلاحات متعارف کرانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مادر وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور مسلح افواج اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آج رسالپور میں پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک جارحے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ فضائیہ کے کردار کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور دوسروں سے بھی آئین پر عمل کی امید رکھتے ہیں۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا کہ غزہ میں معمر افراد، خواتین اور بچوں کا بلا تفریق قتل عام اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بیرونی ممالک میں جاسوسی پر بھارت کا محاسبہ کرے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات آج دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے حملوں میں بھارتی ایجنڈوں کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت دے چکے ہیں۔ ضلع ٹانک میں آج خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ غزہ کی محصور پٹی میں جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 34,596 ہو گئی ہے۔
اور کراچی میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے T20 میں پاکستانی خواتین ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 10 اوورز میں 49 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ ویسٹ انڈیز خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 84 رن بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔